اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم اور سامعین گرامی، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہم کو ماہ مبارک کے انوار سے بہرہ مند کرنے کے لیے اور اس کی عظمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس کے لمحوں سے معنویت اور روحانیت کو جذب کرنے کے لیے زندہ رکھا۔ ایک مرتبہ اور اس نے موقع دیا کہ ہم عبادت کے مہینے سے اپنے آپ کو متصل کریں۔ ایک مرتبہ اور اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ماہ بہار رمضان سے سرشار ہو سکیں۔ ایک مرتبہ اور اس نے موقع دیا کہ ہم ربیع القرآن میں اس کی بہاروں سے اپنے وجود کو اور اپنی روح کو سرشار کر سکیں اور فیضیاب کر سکیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دنیا میں اس پیدا ہونے والی مشکل کو کہ جو کرونا کے نام سے ہے، اس کے ہونے کے باوجود ہم آپ سے روبرو ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے دینی پروگرام جو ہیں وہ مختل نہیں ہوئے ہیں اور اپنی شادابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس مہینے میں بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ سے وابستہ ہیں اور آپ ہم سے وابستہ ہیں۔ قرآن کریم کی 183ویں آیت کریمہ سورہ بقرہ میں ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے واجب کیے گئے، لکھ دیے گئے، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر یہ روزے لکھے گئے تھے، یعنی واجب کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ان روزوں کے ذریعے اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار کر سکو۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ پروردگار عالم ایک نسخہ کیمیا ہمیں عطا کرتا ہے، اور ایسا نسخہ کیمیا ہمیں عطا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے لوہے کو سونا بنانے کا ہنر ہمیں خود ہمارے ہاتھوں میں دے دیتا ہے، اور وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ یہ ایک ایسی فیکٹری ہے کہ جس کے اندر جو بھی لوہا ڈالا جائے گا یا جو بھی دوسری دھات ڈالی جائے گی، اگر وہ اپنے طور سے اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائے تو وہ سونے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ انسان کا وجود بھی ایسا ہی ہے، وہ کثافتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ برائیوں سے پر ہے، روح کے اوپر اس کے پردے پڑے ہوئے ہیں، جسم میں کثافت ہے، مال حرام ہے، شبہاناک غذائیں ہیں کہ جنہیں وہ کھا پی رہا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں طاہر کرنے کے لیے، ہمیں پاک کرنے کے لیے، ہمیں صاف ستھرا کرنے کے لیے، ہمیں نثارنے کے لیے اور نکھارنے کے لیے، ہمیں اپنے آپ سے قریب کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں ایک ایسا عظیم دور دیا ہے کہ جس کے اندر
ہم اپنے آپ کو اس طرح سے رکھیں کہ اگر اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں تو یقیناً خداوند عالم ہمیں ایسا پاکیزہ بنا دے گا کہ جیسے ہم اپنی ماں کی آغوش میں پہلی بار آئے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس چیز کو اس طرح سے ہمارے لیے رکھا ہے کہ جس کا اظہار خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ ایھا الناس، یہ خطبہ شعبانیہ کا جملہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے انسانوں، بلا شبہ اللہ کا مہینہ تمہارے استقبال کو آیا ہے، تمہارا استقبال کر رہا ہے، تمہیں مہمانی کی دعوت دے رہا ہے، خود اللہ کا مہینہ میزبان بن رہا ہے اور تمہیں مہمان بنا رہا ہے۔ عجیب و غریب مہمانی ہے اور عجیب و غریب میزبانی ہے۔ کتنا پست وہ میزبان ہے کہ جسے بلندی عطا کرنے کے لیے خداوند عالم اپنا مہمان بنا رہا ہے۔ کتنا پست وہ مہمان ہے، کتنا پست وہ مہمان ہے کہ جسے بلندی عطا کرنے کے لیے میزبان خود آیا ہے اور اپنے آپ کو اس مہمان سے متصل کر رہا ہے تاکہ اسے پاک بنا دے، تاکہ اسے طاہر بنا دے۔ ماہ خدا رمضان المبارک ہے۔ رمضان ایک نام ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے رمضان بھی کہتے ہیں۔ رمضان سے بنا ہوا ہے یہ نام، انتہائی تپش اور گرمی کی علامت ہے رمضان۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے پروردگار عالم انسان کے بدن سے کثافتوں کو دور کرنے کے لیے، چاہے وہ پسینے کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی اور ذریعے سے ہو، کثافتوں کو دور کرتا ہے اور انسان کے جسم کو پاک اور طاہر کرتا ہے۔ اسی لیے اس کا نام رمضان رکھا ہے، اور یہ ایک ایسا نام بھی ہے کہ جو اللہ کے ناموں میں سے ہے، لہذا تنہا اس کا نام نہیں لیا جانا چاہیے۔ ارشاد ہوا ہے کہ یا ماہ رمضان کہو یا رمضان المبارک کہو، تنہا اس کا نام نہیں لینا چاہیے۔ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ دیکھیے عجیب و غریب چیز ہے، پوری دنیا خدا کا مال کھا رہی ہے، پوری دنیا خدا کی رحمتوں سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ وہ کریم فرعون کو بھی نوازتا ہے، نمرود کو بھی نوازتا ہے، عام انسانوں کو بھی نوازتا ہے، مومنوں کو بھی نوازتا ہے۔ اس کی رحمت سب کے اوپر ہے، لیکن جب وہ کوئی خاص تحفہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے تو ان خاص بندوں کو خطاب بھی کرتا ہے مخصوص طریقے سے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی سارے انسانوں کو خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو کتنا لطیف خطاب ہے، کتنا مہربان خطاب ہے اور کتنا پیارا خطاب ہے جو خداوند عالم اپنے بندوں سے کرتا ہے، وہ بھی ان بندوں سے کہ جو اس کے اوپر ایمان لائے ہیں، جو اس کے مومن ہیں، جو اس کی باتیں سنتے ہیں اور اس کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ لہذا خطاب کرنے والا بھی سمجھتا ہے کہ کسے خطاب کرنا ہے کہ جو ہمارے حکم کے اوپر شوق کے ساتھ عمل کرے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم پر روزے واجب کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اس آیت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز جو انسان کی ضرورت کے عین مطابق ہے اس سے انسان کو روکنا ہے۔ وہ کھانے کے لیے محتاج ہے، وہ پینے کے لیے محتاج ہے، بدن کی ضرورتیں ہیں کہ جنہیں وہ بہرحال استعمال کرے گا تب بدن کو قوت اور طاقت ملے گی۔ لیکن عجیب و غریب چیز ہے کہ پروردگار عالم ایک خاص مدت تک کے لیے انسانوں کو روک رہا ہے، صاحبان ایمان کو روک رہا ہے کہ تم نہ کھاؤ، تم نہ پیو، اور جب روک رہا ہے
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا اگر کوئی چیز مسلسل عطا کر رہا ہے اور عطا کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ بھئی کچھ عرصے کے لیے اسے روک دو، مسلسل وہ غذا عطا کر رہا ہے، مسلسل وہ ہمیں سیراب کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ تم کچھ دیر کے لیے رک جاؤ اس سے، آیا پروردگار عالم ہمیں پنش کرنا چاہتا ہے؟ آیا پروردگار عالم ہمارے لیے سختی فراہم کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، پروردگار عالم سختی فراہم نہیں کرنا چاہتا، بلکہ لگتا ہے وہ کریم اور رحیم کہ جو ہمیں ہر وقت سیراب کرتا رہتا ہے اور ہر وقت ہمیں شکم سیر کرتا رہتا ہے، وہ ہمیں کچھ دیر کے لیے روک کر کوئی اور بڑا انعام عطا کرنا چاہتا ہے، کچھ اور بڑی نعمت ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کون سی بڑی نعمت ہے؟ وہ صبر کی نعمت ہے، وہ تحمل کی نعمت ہے، وہ انسان کو کنٹرول کی طاقت فراہم کرنے والی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو اب یہ جو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں مفسرین نے، تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے یہاں صبر سے مراد روزہ ہے، یعنی حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں مدد طلب کرنی ہے، خداوند عالم سے مدد طلب کرنی ہے، تو یا نماز کے ذریعے مدد طلب کرو اور یا روزہ رکھ کے مدد طلب کرو۔ یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد انسان اس لائق ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم اس کی حاجتیں پوری کرے، یعنی روزہ دار اگر روزے کی خشک زبان کے ذریعے، روزہ دار اگر خالی شکم کے ذریعے، روزہ دار اس وقت کے جب کہ سراپا محتاج بن جاتا ہے، اس وقت پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرے گا تو یقیناً پروردگار عالم اس کی دعا قبول کرے گا۔ عجیب و غریب چیز ہے، بھرے ہوئے پیٹ سے دعا کی جاتی ہے، ہاتھ بلند کیے جاتے ہیں، لیکن ذہن آمادہ نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، خیالات پراگندہ رہتے ہیں، فکر منتشر رہتی ہے، اور انسان اس لو کے ساتھ کہ جس لو کے ساتھ خداوند عالم سے کچھ کلام کرنا چاہتا ہے اور کچھ مانگنا چاہتا ہے، اس میں کسالت رہتی ہے اور اس میں سستی رہتی ہے، اور پریشان حالی کے ساتھ وہ مانگتا ہے، لیکن پریشان فکری کے ساتھ وہ مانگتا ہے۔ لیکن یہ یقین کیجئے کہ جب خداوند عالم اپنے بندے کو روزہ دار بناتا ہے، پیاسا بناتا ہے، بھوکا بناتا ہے، اور اس سے یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے لو لگاؤ، تو یقین کیجئے کہ یہ محتاجی کی وہ اعلیٰ ترین منزل ہو جاتی ہے کہ جس میں پروردگار عالم سے قرب کا سلسلہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ خداوند عالم سے گویا کی بارگاہ، بے نیاز کی بارگاہ میں محتاج کی محتاجی زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی لو خداوند عالم سے زیادہ لگتی ہے۔ کتنا حسین یہ روزہ ہے اور کتنی حسین یہ عبادت ہے کہ جس کی پریکٹس پروردگار عالم ہمیں پورے مہینے کراتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ چاہتا ہے کہ بندہ ہم سے قریب ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ بندے کی توجہ ہماری طرف زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ اسی لیے ارشاد ہوا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ ہم نماز میں تو یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے معبود ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے امداد چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہاں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ احتیاج بڑھ جایا کرتی ہے، نیاز مندی بڑھ جایا کرتی ہے۔ جب نیاز مندی بڑھ جاتی ہے تو خدا سے قربت اور خدا سے لو لگانا زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، اور ایسے میں اگر خدا سے مدد طلب کی جائے تو یقیناً پروردگار عالم اپنے اس بندے کو نعمتوں کے ذریعے، رحمتوں کے ذریعے، برکتوں کے ذریعے نوازتا ہے۔ ماہ مبارک اسی لیے ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے جسم کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر ہماری
نگاہوں کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے دل کو، ہمارے افکار کو روزہ دار بنا کر ہمارے اندر کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے، کچھ چشمے ابالنا چاہتا ہے، کچھ نہریں جاری کرنا چاہتا ہے، خشکی میں بہار لانے کے لیے چشمے جب جاری ہوتے ہیں، نہریں جاری ہوتی ہیں، تو سوکھی ہوئی زمین سیراب ہو جاتی ہے، سبزہ اگتا ہے، پھول کھلتے ہیں، بہار آتی ہے۔ ایسی ہی کیفیت پروردگار عالم بھوکے اور پیاسے جسم میں اس کی روح کے اندر چشمے ابالنے کے لیے، اس کی روح کے اندر حکمتیں پیدا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے یہ روزے فرض کیے ہیں۔ اور اسی وجہ سے پروردگار عالم، آپ دیکھیں کہ جب ماہ مبارک کو بندہ اس طرح سے گزارتا ہے کہ شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، پاکیزہ احساسات کے ساتھ روزے رکھتا ہے اور خدا کے حکم کی تعمیل کرتا ہے ہر اعتبار سے، اور مکمل طریقے سے روزہ رکھتا ہے، تو یقین کیجئے کہ پورے مہینے گزارنے کے بعد اس پر جو کیف کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اسے جو مسرت حاصل ہوتی ہے، اسے جو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کا کوئی مثل اور نظیر نہیں ہے۔ وہ اتنا اپنے آپ کو ہلکا اور پھلکا محسوس کرتا ہے، وہ اتنا اپنے آپ کو شاداب محسوس کرتا ہے کہ جس سے بہتر کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ پورے مہینے کی عبادت۔ ایک اور پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تمام عبادتیں آپ کرتے ہیں، ان عبادتوں کا ایک وقت ہے۔ 2 رکعت نماز 2-3-4 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے مقدمات یعنی اپنے آپ کو طاہر کرنا اور وضو کرنا، اور وضو کرنے کے بعد آ کر کے مصلی کے اوپر 2 رکعت نماز ادا کرنا، یا بعض مثلا نماز صبح کی نافلہ پڑھنا، کل ملا کر کے 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے، لیکن یہ 10 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز جو ہے 10-15 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں جو ہے وہ 10-15 منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں۔ کتنی مختصر مدت ہے ان عبادتوں کی، لیکن کیا کہنا اس عبادت کا جسے روزہ کہتے ہیں، اس کی مدت اتنی طولانی رکھی گئی ہے کہ انسان پورے مہینے عبادت میں مشغول ہے۔ انسان پورے مہینے عبادت میں مشغول ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر توجہ کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ بعض جگہوں کے اوپر 14 گھنٹے، 15 گھنٹے، 16 گھنٹے، 18 گھنٹے تک کے روزے اس دنیا کے اندر رکھنے والے رکھتے ہیں، لیکن یہ 18 گھنٹے کی مسلسل عبادت ہے۔ 16 گھنٹے یا 14-15 گھنٹے کی مسلسل عبادت ہے۔ روزے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، مسلسل عبادت۔ اور ایسی مسلسل عبادت ہے کہ صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک انسان مسلسل متن عبادت میں ہے۔ متن عبادت اور مقدمہ عبادت، اسے آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ متن عبادت یعنی نمازی مصلی کے اوپر آ کر کے تکبیرۃ الاحرام کہہ کر کے اپنے آپ کو نماز میں مشغول کرتا ہے، یہ متن عبادت میں آ گیا، یہ عبادت کے اندر آ گیا۔ اور جیسے ہی اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویسے ہی اس کی نماز تمام ہو گئی، اب وہ متن عبادت سے نکل گیا۔ اب وہ تسبیح پڑھے گا اور جو کچھ بھی تعقیبات انجام دے گا، یہ متن عبادت نہیں ہے، یہ وہ مستحبات ہیں جو اس نماز سے جڑے ہوئے ہیں، وابستہ ہیں اس نماز کو چار چاند لگانے کے لیے۔ لیکن روزے کی حالت کیا ہے؟ روزہ صبح کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک متن عبادت میں روزہ دار کو رکھتا ہے۔ کتنے گھنٹے؟ 14 گھنٹے، 15 گھنٹے، 17-18 گھنٹے متن عبادت میں یہ روزہ دار عبادت کے اندر ہے۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی لغو بات نہیں کہہ سکتا، کوئی بیہودہ بات نہیں کہہ سکتا، وہ گالی نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی گالی دے بھی رہا ہے تو حکم یہ ہے روزہ دار کے لیے
کہ وہ اس سے کہے سلام علیکم انی صائم، تم پر سلام ہو میں روزے سے ہوں۔ اگر عربی نہ کہے تو اردو میں کہے سلام علیکم بھائی میں روزہ ہوں، آپ کو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، آپ گالی دے رہے ہیں آپ گالی دیجئے، لیکن میں روزے سے ہوں، اپنا روزہ نہیں خراب کروں گا، میں روزے سے ہوں، آپ کو جواب نہیں دوں گا۔ یہ ایک بہترین زبان کا روزہ، زبان کا روزہ۔ آنکھوں کا روزہ، برائیوں سے، بری چیزوں سے کی طرف سے اپنی آنکھوں کا بچانا۔ کانوں کا روزہ، غیبت اور جھوٹ سے کہ جو سن رہے ہیں آپ اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ دل کا روزہ کہ برے خیالات سے اپنے قلب کو دور کرنا۔ دماغ کا روزہ کہ غلط افکار کے ذریعے روزہ خراب نہ کرنا بلکہ پاکیزہ افکار زیادہ سے زیادہ ذہن میں لانا تاکہ روزہ واقعی روزہ بن جائے۔ ہاتھوں اور پیروں کا روزہ کہ ان سے کوئی معصیت اور کوئی گناہ نہ ہو سکے۔ یہ کامل روزہ دار مسلسل عبادت میں ہے، مسلسل عبادت میں۔ اس کا ہاتھ بھی عبادت کر رہا ہے، اس کے پاؤں بھی عبادت کر رہے ہیں، اس کی آنکھیں بھی عبادت کر رہی ہیں، اس کا ذہن بھی عبادت کر رہا ہے، اس کے کان اور زبان بھی عبادت کر رہی ہے، اس کا دل بھی عبادت کر رہا ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت، کتنی عظیم عبادت ہے کہ روزہ دار جس میں مشغول ہے، اور وہ بھی 5 منٹ کے لیے نہیں، 10 منٹ کے لیے نہیں، آدھے گھنٹے کے لیے نہیں، بلکہ 16 گھنٹے کے لیے یہ روزہ دار اپنے آپ کو عبادت میں، متن عبادت میں رکھ رہا ہے، متن عبادت میں، یعنی اصل عبادت میں مشغول ہے۔ اب رہی تعقیبات کی بات یا مقدمات کی بات، کہ آپ دیکھیے کہ اس کو بھی اگر آپ محسوس کیجئے کہ نمازی اگر اٹھتا ہے نماز کے لیے تو پہلے وہ طہارت کے لیے جاتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے، پھر آتا ہے اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، پھر نماز جب ختم ہوتی ہے تو بیٹھ کے تسبیح پڑھتا ہے، اور تسبیح پڑھنے کے بعد پھر وہ دعائیں، اگر وہ اس کی عادت ہے، اس نے اپنا وسیلہ بنا رکھا ہے تو وہ دعائیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور پھر نماز ختم کرتا ہے، مصلی سے اٹھ جاتا ہے۔ بعین ہی یہی شان اس روزے کی عبادت کی ہے، طولانی عبادت، طولانی ترین عبادت یعنی پورے مہینے کی عبادت۔ کیسی ہے؟ جیسے وہ نمازی مقدمات عبادت میں بھی یعنی وضو وغیرہ کے مراحل میں بھی عبادت میں ہے، یا نماز کے سلام کے بعد بھی وہ جو تسبیح پڑھ رہا ہے نماز کی تکمیل کے لیے، یا جو تعقیبات میں دعائیں پڑھ رہا ہے وہ بھی نماز کو مکمل کرنے کے لیے اور نورانی بنانے کے لیے ہے۔ ایسے ہی شان اس روزے کی ہے۔ اس کے مقدمات بھی ہیں، سحری کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اور وہ سحری کی غذائیں اور پاکیزہ غذائیں کھانا کہ جس کے ذریعے اپنے آپ کو روزے کے لیے آمادہ کر سکے۔ یہ سب مقدمات ہیں روزے کے۔ اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو وہ تعقیبات ہوتی ہیں روزے کی۔ اصل عبادت تو وہ 16، 17، 18 گھنٹے کی ہے، لیکن مقدمات روزہ سحری کے انتظامات ہیں، اور تعقیبات روزہ افطار کے انتظامات ہیں، اور افطار کرنا ہے اور افطار کے لیے چیزیں مہیا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں تو گویا اگر آپ ملا لیجئے ان مقدمات کو اور تعقیبات کو اصل عبادت سے تو گویا روزے کی عبادت پورے مہینے کی عبادت ہو گئی، روزے کی عبادت پورے مہینے کی عبادت ہو گئی۔ اب میں آپ کو کہاں تک لے جا رہا ہوں، اگر آپ اس کے اوپر توجہ دیں اور دھیان دیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ پروردگار عالم نے کتنی عظیم عبادت ہمارے لیے رکھی ہے ماہ مبارک میں، اور کتنا ہمیں پاکیزہ بنانا چاہا ہے، جسمی اعتبار سے بھی پاکیزہ بنانا چاہا ہے۔ بہت سی کثافتیں اور بیماریاں جمع ہو جاتی ہیں ہمارے وجود کے اندر کہ جو نکل نہیں پاتی، اور ہم پرہیز نہیں کر پاتے۔ پروردگار عالم اسی ایک مہینے کے ذریعے وہ پرہیز ہمارے لیے معین کرتا ہے کہ جس کے ذریعے جو ہمارے وجود میں پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں۔ خاص طور سے ہارٹ کی بیماریاں، مثلا رگیں بھر رہی ہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ بھی خطرہ ہے، آپ کی رگیں بھر رہی ہیں، آپ اس کا کچھ علاج کیجئے، یہ رگیں بھرنے نہ پائیں ورنہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے آپ کو،
اور آپ نے ماہ مبارک میں سادہ غذائیں استعمال کی، مرغن غذاؤں سے پرہیز کیا اور ایسی ہلکی پھلکی غذائیں استعمال کی اور اپنے آپ کو روزے سے رکھا، تو پروردگار عالم کی اس عبادت کی برکت سے آپ کی رگیں صاف ہونا شروع ہو گئیں اور آپ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ پاتے ہیں۔ اسی طرح اور دوسری بیماریاں، اس لیے کہ جسم کے اندر جو بیکٹیریاز ہیں جو ہضم کرنے کا کام کرتے ہیں، جب غذا نہیں رہتی تو جسم کے اندر پائی جانے والی وہ چربیاں کہ جو جسم کے لیے مضر ہوتی ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور انہیں ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جسم میں جو خراب چربی ہوتی ہے، جو خراب مادے ہوتے ہیں، وہ نکلنا ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف گرمی جو ہے وہ پسینہ لاتی ہے، اور اس پسینے کے ذریعے بھی، اس گویا عرق کے ذریعے بھی، جو جسم کا پسینہ ہے اس کے ذریعے بھی کثافتیں نکلتی جاتی ہیں، بدن صحت مند ہوتا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز کے لیے پروردگار عالم کے حبیب نے اتنی پیاری حدیث نہیں بیان کی ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ حدیث قدسی ہے، خود خداوند عالم نے بیان کی ہے، پیغمبر نے اس کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے، الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ پالنے والے نماز کے لیے تو نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا، لیکن روزے کے لیے تو نے یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اس کی تشریح بھی ابھی آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کی جزا ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس عبادت کو مخصوص اپنے لیے کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جس قدر اخلاص پایا جاتا ہے، اس میں ریا کا کوئی نام ہی نہیں ہے، اس میں دکھاوے کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں وہ سب ظاہری ہیں اور اعمال اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہوتی ہیں، لیکن روزہ ظاہر نہیں ہوتا۔ تمام عبادتیں ظاہری ہیں، باطنی بھی ہیں اور ظاہری بھی ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو تنہا باطنی عبادت ہے، اور اسی لیے براہ راست روح انسانی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان کی روح میں معرفت کے چشمے ابلتے ہیں روزہ رکھنے والے کے انسان کی۔ یہ معرفت کے چشمے انسان کو خدا سے قریب کرتے ہیں، یہ معرفت کے چشمے انسان کو بے نیاز سے قریب کرتے ہیں، اور انسان اپنے اندر ایمان کی تراوت محسوس کرتا ہے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہوں جو اس کی جزا دینے والا ہوں۔ یا دوسرے طور سے اس کی قرأت کی گئی اس حدیث کی کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور میں خود اس کی جزا ہوں، میں خود اللہ اس کی جزا ہوں۔ بندہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے، لہذا میں خود اس کی جزا بنوں گا۔ ظاہر ہے کہ جس کی جزا خدا بنے یا جس کی جزا خود خدا دے، بہت سارے انعامات ہوتے ہیں، بہت ساری عبادتوں اور بندگیوں کے انعامات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے فرشتوں کے ذریعے انہیں عطا کرتا ہے یا اپنے خاص بندوں کے ذریعے انہیں عطا کرتا ہے، لیکن خداوند عالم روزے کے لیے یہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، میں خود اس کی جزا ہوں۔ یہ ماہ مبارک عظیم مہینوں میں سے ہے جس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ ان عظیم مہینوں میں سے ہے، لیکن اس کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے سید الشہداء کی زیارت، امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ آغاز میں ماہ رمضان کے آغاز میں حکم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جائے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھی جائے، جو لوگ قریب ہیں وہ حرم میں جا کر زیارت کریں،
اور جو لوگ دور ہیں وہ دور سے کھڑے ہو کر فرمائیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ درمیان ماہ مبارک زیارت سید الشہداء پڑھنے کا حکم ہے، شبہائے قدر میں زیارت سید الشہداء پڑھنے کا حکم ہے، آخر ماہ رمضان مبارک زیارت سید الشہداء پڑھنے کا حکم۔ معبود رسول خدا کی زیارت کیوں نہیں؟ امیر المؤمنین کی زیارت کیوں نہیں؟ جناب فاطمہ زہرا کی زیارت کیوں نہیں؟ اہل بیت کے کسی اور فرد کی زیارت کیوں نہیں؟ حسین کی زیارت کیوں؟ عجب نہیں کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرمائے تمہیں نہیں معلوم میرا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ